محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ آیت پڑھنے لگے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اس آیت کو پڑھا تو وہ بھی رونے لگے کہ کیا اس آیت میں ہم سوچ رہے ہیں نا بڑے نیک ہیں اور قیامت کے دن جنت مل جائے گی، لیکن وہاں اگر گمان کے خلاف معاملہ پیش آیا تو کیا ہوگا؟ جب واپسی کوئی نہیں، حل کوئی نہیں، بے بسی کی کیفیت ہوگی کہ جب گمان سے ہٹ کے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک رات ساری رات یہی آیت پڑھتے رہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ساری رات روتی رہیں۔ ایک بزرگ سے وہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تلاوت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ پل صراط کا ذکر ہے کہ ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، بچے گا وہی جو نیکی اور تقوی والا ہوگا، ورنہ نیچے جہنم میں گرے گا۔ جب یہاں تک پہنچے اور پل صراط کا خیال آیا تو وہیں ان کی وفات ہو گئی، رونے لگے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے خوف خدا میں، تلاوت قرآن پاک میں، یاد الہی میں، کہ ان کی 2 لائنیں بن گئی تھیں رونے کی وجہ سے، 2 کالی لائنیں بن گئی تھیں، خطانی اسودان، اتنے آنسو بہتے تھے، 2 لائنیں بن گئی تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر میں کسی کے پاس جاتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے، قرآن پڑھتے تو روتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اتنا رو رہے تھے کہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کی جو داڑھی تھی اس کے اندر سے آنسو نیچے گر رہے تھے۔ زرارہ بن اوفا قاضی بصرہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات انہوں نے ایک آیت پڑھی اور روتے رہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ ساری رات یہ پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے۔ ہم بھی تو یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ کوئی تو وجہ ہے۔ جو قرآن نبی علیہ السلام نے پڑھا، جو صحابہ نے پڑھا، جو ہمارے اکابرین نے پڑھا، ہم وہی قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں رونا نہیں آتا۔ 16ویں سپارے میں ایک آیت ہے، وہ آیت سجدہ بھی ہے، میں پوری نہیں پڑھا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، یہ آگے بھی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کہیں کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تراویح یا کوئی نماز ہوگی، تو پڑھنے والے نے اس آیت کو تلاوت میں پڑھا اور سجدے میں چلے گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے کہ اے لوگو، اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے تھے، ہم نے سجدہ تو کر لیا، رونا کدھر گیا؟ اب قرآن مجید کی آیت تو جو قرآن پڑھتا ہے، لیکن ہمیں اگر رونا نہیں آتا تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں آتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نہیں روتا، اس کو اپنے نہ رونے پہ رونے کی ضرورت ہے۔ من لم یبکی عند قراءۃ القرآن فیبکی علی فقدان البکاء فإنہ اعظم المصائب۔ فرمایا کہ جو بندہ، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ تلاوت قرآن پاک کرے اور اس کو تلاوت میں رونا نہ آئے، وہ اپنے نہ رونے پہ رونا آنا چاہیے کہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ فإنہ اعظم المصائب، یہ بڑی مصیبت میں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا صحابہ کرام کی کوئی نشانی تو بتائیں۔ کہا کہ جب وہ قرآن سنتے یا پڑھتے تھے تو روتے تھے۔ صحابہ کی نشانی تو بتائیں کوئی، تو صحابہ کرام کی نشانی کیا بتائی؟ جب یہ قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ آخر یہ قرآن ہمیں کب گدگدائے گا؟ ہم اپنے اوپر بھی تو ایک نظر ڈالیں، یہ کیفیت ہمیں کب ملے گی؟ اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی کیفیات کو، اثرات کو قبول نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اندر گند بھرا ہوا ہے، پاکیزگی نہیں ہے۔
ہم سے زیادہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، کیا وجہ ہے؟ ایک تو ہے کہ بس ایک سپارہ پڑھنا تھا، آدھا پڑھنا تھا، پڑھ لیا، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ زیادہ رغبت سے، شوق سے، پابندی سے نہیں پڑھا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو کھول کے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم سے قرآن زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو وجہ یہ ہے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی نہ بھرتے۔ لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، یعنی دل پاکیزہ ہو تو تلاوت قرآن کی لذت آتی ہے، اور دل پاکیزہ نہ ہو تو دل ہی نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا اصل بیماری یہ کہ دل پاکیزہ نہیں۔ جب بارش برس رہی ہو نا، اور کسی چیز کے اوپر کوئی بہت بڑا پلاسٹک کی، پولیتھین کی ہم کوئی پیکنگ کر دیں، جتنی مرضی بارش برسے تو اندر سوکھا رہے گا، اوپر اس کو پانی نیچے آنے نہیں دے گا، جو اپنے کوئی تھیلی ہم نے چڑھا دی۔ تو ہم نے گناہوں کی لیئر در لیئر اپنے دل کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، اس نے پورا اس کو پکڑا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے۔ اب جتنی بھی انوارات کی بارش ہوتی ہے اندر نہیں اترتی۔ اس کے لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت، استغفار کرنے کی ضرورت۔ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، ایک صحابی قرآن پڑھے، سینے کو جسم میں تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، پڑھ رہے، پھر لگا ایک اور، پھر خون کا فوارہ نکلا، پڑھ رہے۔ تو قرآن کے اندر اتنی تو لذت ہے کہ یہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو لگا لے، لیکن ہمیں ربط اور محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔